گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آج ولایت کا ہمارا 40واں درس ہے۔ آج ہر شخص اللہ کی ذات سے فیض عالم سلطان الطریقت شناور بحر معرفت کے صدقے سے اللہ سے بو ولی مانگ لے۔ کیا مانگ لے؟ بو ولی مانگ لے۔ جیسے انہوں نے بو علی مانگ لی تو وہ بو ولی ہو گئے۔ اللہ کرے آپ سید حجویر کے صدقے بو ولی ہو جائے۔ ولی تو نہیں، ولی کی خوشبو آنے لگ جائے۔ ولی تو نہیں، بو ولی ہو جائے، ولی کی خوشبو آنے لگ جائے۔ ولی کے ساتھ جڑا اور ولی کی خوشبو نہیں آئی تو پھر ولی کے ساتھ نہیں جڑا، پھر اپنی خواہش کے لیے آیا تھا، اپنی خواہش سے ساری زندگی جڑا رہا، ولی سے نہیں جڑا۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا کیا ہے؟ ولایت۔ ولی بننے کا گر دیا جن کو ان کے قدموں سے ولایت نے لیا۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف آوان ہے اور مولا علی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا ولایت ہے۔ آپ کو حضرت واصف علی واصف کا واسطہ، جو علم آپ کے پاس ہے اس کو عمل میں لے آؤ تو آپ اللہ کا ولی بن جاؤ۔ فاصلہ کم کر دو۔ پتہ ہے آپ کو نماز کا، پتہ ہے آپ کو روزے کا،
پتہ ہے آپ کو سچ بولنا ہے، پتہ ہے آپ کو فلم ڈرامہ گانا باجا حرام کام ہے، پتہ ہے آپ کو جھوٹ غیبت جگلی بد نگاہی بد خیالی حرام کام ہے، پتہ ہے سب کو یہ علم اور عمل کا فاصلہ ختم کر دو، کم کر دو تو اللہ آپ کو ولی کر دے گا۔ اللہ آپ کو کیا کر دے گا؟ ولی کر دے گا۔ یاد رکھو ولی کے لیے آؤ گے تو بو ولی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ وہ ولی بن جاؤ گے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جو دنیا کی خواہشات کے لیے آتے ہیں اگر خواہشات پوری ہو جائے تب بھی چلی جاتے ہیں، نہ ہو تو تب بھی چلے جاتے ہیں۔ آئے کسی اور کام پہ، جہاں آتے ہیں ولی بننے کے لیے۔ کیا آتے ہیں؟ ولی بننے کے لیے۔ جب کسی چور کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو دل کیا کرتا ہے؟ چور بننے کو۔ اگر چور نہ بنا تو چور کی صحبت ہی اختیار کی تھی، اور اگر جب کسی ولی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو دل کرتا ہے ولی بننے کو، اور اگر ولی نہ بنا تو صحبت اختیار کی نہیں۔ بس پکنک منانے آیا ہوا تھا، پکنک نہ منائیں، ان کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ 65 سالہ زندگی پائی ہے سید حجویر نے، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ صوفیہ سے جڑنے والے تہجد گزار ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کی شب بیداری اور دن کا روزہ نہیں رکھتا وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ آج ہمارے پاس ایمان کی حلاوتیں کیوں نہیں رہی کہ ہم نے یہ عبادات چھوڑ دی ہیں؟ آج تو آپ کے پاس موقع ہے، 2 نفل ضرور تہجد کے پڑھ لیا کرو۔ سحری کے لیے تو اٹھے ہوتے ہو، پھر اللہ کرے گا کہ سارے سال یہ 2 نفل پڑھتے رہو گے۔ پھر ایام البیض کے روزے ہیں، پھر عاشورہ کا روزہ ہے، پھر یہ صوفیہ روزے رکھتے تھے۔ روزہ رکھے بغیر طریقت کا سفر طے نہیں ہوتا۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 501 پہ لکھتے ہیں الصوم نصف الطریقۃ۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے روزہ آدھی طریقہ تھا۔ کتنی طریقہ تھا؟ آدھی طریقہ تھا۔ اب بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آدھا صوفی ہو جاتا ہے۔ صوفی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت وہ اللہ کو اپنے قریب دیکھتا ہے۔ جیسے روزہ دار عصر کے وقت اکیلا کمرے میں ہو اور پانی نہیں پیتا، اس کا ایمان اس حد تک جا چکا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ 40 سال میں جو صوفی سفر طے کرتا ہے روزہ دار عصر تک وہ طے کر لیتا ہے، عصر تک طے کر لیتا ہے۔ روزہ نہ کبھی ترک کرو، روزہ نہ ترک کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کبیر نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا، اللہ رحیم نے فرمایا اگر تو روزے کی حالت سے دنیا میں چلا جائے میں تیری جگہ ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو قیامت تک تیرے نام کے روزے رکھے گا۔ جب تو قبر سے اٹھے گا وہ سارے روزے لے کے تجھے دے گا۔ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے، روزہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، روزہ بندے میں بو لے آتا ہے، وہ والی بو۔ فضیلت اللہ جہاں چاہے رکھتے ہیں، جہاں چاہے رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بو اور بدبو جس میں اللہ فضیلت رکھتے وہ برکت ہے۔ عصر کے وقت جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، بدبو ہی کہا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ اس کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر جاتا ہے۔ اللہ جہاں چاہے فضیلت رکھ دے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ولایت کے گر سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک گرو نہ سچا ملے چیلا سچا نہیں ہو سکتا، چیلا سچا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھے کوئی جھوٹا چیلا سچے گرو کی تلاش نہ کرے، جھوٹے چیلے کو سچا گرو کہاں سے ملے؟ سچے ہو جو تو سچ والے مل رہے ہیں۔ حضور داتا صاحب نے ولایت کے موتی کو سیپ میں رکھا اور پھر سمندر کی تہوں میں چھپا دیا۔ آپ نے کیا کہا کہ اللہ پاک نے ولایت ایسی خاص چیز ہے جو ہر عام کو نہیں ملتی، لیکن اس کی طلب ضرور ہونی چاہیے۔ اور اگر تھک جاؤ تو یہ کہہ دیا کرو کہ یا اللہ بو ولی دے دے، پھر اگر ولی نہ بن سکو تو ولی کی بو مانگ لیا کرو، جیسے انہوں نے بو ولی مانگ لیا تھا۔ فرمایا علی نہیں بن سکتا، حضور پاک نے بھی فرمایا، علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ علی ایک ہی ہے ساری کائنات میں، ایک ہی۔ فرمایا پھر بو دے دو، ان کی خوشبو دے دو، تو پھر وہ بو علی کلندر مشہور ہو جائے۔ ولی کی بو مانگ لیا کرو۔ بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے
پاک پروردگار سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 17 مئی 2019 11 رمضان المبارک 1440 ہجری جمعہ مبارک، 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، آج آپ کو 1439واں رمضان مبارک۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے، 7/29 کے آئے، 2/30 کے آئے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، حضور سے عشق کرتے ہیں آپ۔ حضور نے 500 جمعہ ادا کیا، 500 جمعہ کم ہو گئے، آپ کی حیات طیبہ میں آیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دین کی معرفت عطا فرمائے۔ وہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، یہ کلاس ہے۔ جیسے طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف الموجود پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ہر حجویری کے پاس کشف الموجود ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ولی بنانے کی کتاب ہے۔ جیسے ہم میتھ سیکھتے ہیں تو ریاضی دان بن جاتے ہیں، اسی طرح ہم انگلش سیکھتے ہیں تو جو آپ سیکھتے جاتے ہیں وہی بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو کشف الموجود کو پڑھیں، جڑ جائیں اس کے ساتھ۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ صوفیاء نے طریقت کی بخاری شریف اس کو لکھا ہے، اور حضرت سید حجویر سلطان الطریقت کو مجدد لکھا ہے، طریقت کے مجدد ہیں آپ۔ اور ولی کر رہے ہیں آپ، ولی بنا دیتے ہیں۔ جن کی کتاب ولی بنا دیتی ہے ان کی ذات کیا بناتی ہوگی، ذات کیا بناتی ہوگی۔ حضرت عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں ان کے دروازوں کی خاک کو اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دے ان کی ذات کیا کھول دی ہوگی، ذات کیا کھول دی ہوگی۔ جڑ جائیں ان کے ساتھ۔ اور 10 رمضان جو کل گزرا ہے، ایسی ہستی کا وصال ہے جس ہستی کے قدموں کے تلے خاتون جنت کی بھی جنت ہے۔ میری مراد سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قرب والی ازواج، انتہائی قرب والی، اور ایسی فضیلت کہ آپ نے اسلام کی دہلیز پہ سب سے پہلا قدم رکھا۔ اسلام کی دہلیز پہ عورت کا سب سے پہلا قدم ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہماری سردار اور امہات المومنین ہماری ماں۔ اللہ پاک آج کا سارا درس اور جملہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھیں۔ 3 رمضان المبارک کو ان کی لاڈلی صاحبزادی لخت جگر حضور پاک کے جگر کا گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال پاک گزرا۔ تو یہ ساری ہستیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی سب کی نیت کر لیں اور پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، یہ سارا ان کو اصال کر دیں گے تو حضور پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ حضور پاک ان سے بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے، بڑا پیار کیا انہوں نے حضور پاک سے، سارا کچھ لٹا دیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آخر تک ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو حضور پاک نے اس سال کو ہی غم کا سال قرار دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے غم کو غم اور حضور کی خوشی کو خوشی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ ہمارا درس کیا؟ ولایت کا موتی آزمائش کی سیپ میں، ولایت کا موتی آزمائش کی سیپ میں اب ولی کیسے بنتے ہیں، ساری کی ساری گفتگو یہی ہے۔ آج اس کو سنیں، سمجھ لیں۔ ولایت کا آج ہمارا 40واں درس ہے اور مجموعی طور پہ ہمارا پونے 3 سال کم و بیش ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 275 نمبر درس ہے۔ کتاب تحفتاً دیتے ہیں اور داخلہ ہونے کا طریقہ لکھا ہوا، اس پہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پچھلی ساری زندگی کے پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں تو آپ حجویری ہو جاتے ہیں۔ اور کتاب آج 2 کتابیں ہیں، جن خوش نصیب کی باریاں ہیں وہ آج لے لیں گے۔ اسی طرح جیسے جیسے درس میں بیٹھتے جائیں گے، واصف علی اجمیری کو اپنا نام لکھواتے جائیں تو کتابیں ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کل جب سارے کفار قیامت والے دن حاضر ہوں گے، ولی کی پہچان بتائیے، ولی ہو جاؤ۔ اس حدیث قدسی میں اللہ نے کیا بتایا؟ ولی کی پہچان بتائیے، جو بھی حالت ہے اللہ سے خوش رہنا، یہ ولی کی پہچان ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سارے کفار کے بتوں کو حکم دیں گے ان بتوں کو جہنم میں ڈال دیں،
سارے کفار کھڑے رہیں گے. اب اللہ پاک فرمائیں گے ان کفار، ان بتوں کے ماننے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں. وہ سارے منتیں کریں گے یا اللہ پاک ہمیں جہنم میں، ہمیں نہ جہنم میں ڈال، ہمارے بتوں کو تو ڈال دیا کوئی بات نہیں، ہمیں نہ جہنم میں ڈال. اور جب پھر بھی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومنین سے ان کی آزمائش کے لیے، ان کی محبت کے لیے کہیں گے کہ جو میرے ولی ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں. وہ سارے ولی وقت کرتے ہوئے جہنم کی طرف بھاگ پڑیں گے، فرمائیں گے ہمارے رب کا حکم ہے جہاں ہمیں ہمارا رب رکھے ہم وہیں خوش ہیں، ہم وہاں ہی خوش ہیں. تو یہ مثال رب قدیر نے یہ دی ہے کہ دنیا رب نے بھیجے گا نہیں. سید حجویر فرماتے ہیں اگر رب قدیر جہنم میں اپنی تجلی کر دے تو جہنم والے خوشیاں منانے لگ جائیں. ولیوں کو کیا ٹینشن ہے، انہیں پتا کہ اگر اللہ ہمیں بھیج رہا ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا. ولی اللہ، جہاں ولی ہوتا ہے وہیں اللہ ہوتا ہے. تو وہ صرف یہاں حکم ماننے کی بات دکھائی ہے کہ میرے ولی اگر میں انہیں جہنم کا بھی کہوں تو وہ وجد کے ساتھ بھاگتے ہیں جہنم کی طرف. اس لیے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو کبھی نہ گھبرایا کریں. یاد رکھیں جو سکھ دیتا ہے وہی تو دکھ دیتا ہے، دکھ کوئی اور تو نہیں دیتا. پھر ہمیں دکھ کیوں برے لگتے ہیں؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تھے میں سکھ نو چلے ڈاؤں. سکھ کوئی غیر نہیں دے، دکھ کوئی غیر نہیں دیتا. جب آپ اس تصور کو پختہ کرتے جائیں گے کہ دکھ کوئی غیر نہیں دیتا تو پھر دکھوں سے بھی محبت ہو جائے گی. یہ ہمیں ہی لگتا ہے دکھ ہے، دکھ نہیں ہے، یہ اور کوئی چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. یہ آزمائشیں ہیں، یہ ہمیں بلند مرتبہ کر دیتی ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، گھروں میں جو نافرمانیاں ہیں، اولاد کی جو بیماریاں ہیں، یہ ہماری آزمائشیں ہیں. سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء رہتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، پھر عام مومنین رہتے ہیں. 400 سال کبھی فرعون کے سر میں درد نہیں ہوتا. وہ بد نصیب تھا اور بدبخت. جسے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بد نصیب ہے. یاد نہیں ایک شخص سے اس کی بیوی نے ایسا کوئی کام کیا، وہ فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے، تو کہا مجھے طلاق دے. وہ پریشان ہو گئی. آقا کریم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ جانے لگا پوچھا کہ فیصلہ کروا لیتے ہیں. باغے پریشانی کی حالت میں، ٹھوکر لگی، چوٹ لگی تو زخم لگا تو فرمایا چلیں واپس چلتے ہیں. کہا یہ کیا کرتی ہیں آپ؟ کبھی ساتھ رہنے کا کہتی ہیں، کبھی چھوڑ دینے کا. فرمایا 1 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تمہیں میں نے تکلیف میں نہیں دیکھا. میں نے سنا جس پہ کوئی تکلیف نہ آئے وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں، اللہ اس سے راضی ہی نہیں. اس لیے تکلیفوں کو برا نہ جانا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسیہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج ساری گفتگو ولی کیوں نہیں ہے، ولی بن جائے ورنہ وہ ولی بن جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ولی میری قبا کے نیچے، میری چادر کے نیچے ہیں، یا تو ان کو میں جانتا ہوں یا میرے ولی جانتے ہیں. اللہ نے ولایت کے مرتبے کو ہر عاموں کے سے چھپا دیا. آپ اکثر دیکھیں گے عام ولیوں کے دشمن ہی آپ کو نظر آئیں گے. خاص یہ ہیں جو ولیوں کے دوست ہیں، کیونکہ وہ بھی ولی ہیں کسی نہ کسی درجے میں. ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے. اللہ آپ سب کو ولایت مبارک کرے. آپ ولی سمجھ کے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی سارے ولی، آپ بھی سارے ولی سمجھ کے آئے ہوئے ہیں. ایسے نہیں آئے ہوئے کہ کسی اللہ کے ولی کی درگاہ پہ چلتے ہیں اللہ صدیاں پا دے گا. اللہ صدیاں، بس دعا کرو اللہ ہم سب کی صدیاں پا دے. سب سے سیدھی وہ ہے جس دن آپ دنیا سے جائیں اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین یا محب المساکین یا غیاث الملت والدین. درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آپ دنیا سے جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب اپنے درس کی طرف بڑھتے جائیں. شجرہ نسب جن واسطوں سے سید حجویر دنیا میں آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والدہ ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. تین نسبتیں ہیں امام حسین. تکبیر، نعرہ حجویریہ یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ. گونج پڑ جائے پورے لاہور میں، بم والوں کو پتہ لگ جائے یہ پروانے ہیں. پورا لاہور بھی کسی پروانے کو کہے سمجھائے پوری دنیا اور شمع کے قریب نہ جائیں جل جائے گا. وہ کہے گا جان تیرا دماغ خراب ہوا، میں پیدا ہی چلنے کے لیے ہوں. ہم تو ان دلیوں بلیوں کے دیوانے ہیں.
کوئی بھی کوئی کچھ کر لے، ہم ان کے عشق میں ہمیشہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ مبتلا رہیں گے۔ ولی کے ماننے والوں کو کوئی فائدہ، یقیناً سارے فائدے ہوں گے، لیکن ایک فائدہ ضرور ہوگا، ولی کو دل سے ماننے والا کبھی دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کچھ فائدہ حاصل کر سکے یا نہ کر سکے، یہ جو ایک بڑا فائدہ وہ اللہ اس کو ضرور دے گا۔ ولی کے عشق میں، ولی کی تاثیر میں، یہ اس محبت میں یہ تاثیر ضرور ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا، میرے ولی کو چاہنے والا کبھی بے ایمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے ولی سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جب تک اپنے آخری متوسویلین کو، چاہنے والے کو جنت میں نہ لے جائیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں یہ، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سنگتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے میرا ہو جاتا ہے، میرا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی گنج بخش کرتا ہے تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، جب کوئی غوث پاک کرتا ہے تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے ولی کا ذکر کرتا ہے میرا ذکر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میرے ولیوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس ذکر میں اللہ کے ولیوں کا ذکر نہ ہو، اللہ نے اس ذکر کو اپنا ذکر ہی نہیں مانا، اللہ نے ذکر کو اپنا ذکر ہی نہیں مانا۔ اللہ پاک ہمیں ولیوں کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں ولایت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وہ ولی کر دے ہمیں، وہ ولی کر دے کہ جب ہم جہاں سے گزرے لوگ ہیں حجویری جا رہا ہے، یہ ابو ولی، آپ کی نمازیں، آپ کی نگاہ ایسے زمین کی طرف ہو، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، آپ خود کو پوچھیں کس کی صحبت میں بیٹھتے ہو، لوگ پوچھیں تو کہیں سید حجویر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، سید حجویر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، یہ اوصاف میں نے وہاں سے حاصل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شجرہ نسب کو برکت کے طور پہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری کلاس ہے، کلاس کا ایک رول اور دستور ہوتا ہے کہ سبق کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کیوں پڑھتے ہیں کہ سبق یاد ہو جائے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، بتائیں کبھی نماز کی چھٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ نماز عاشقوں اور مومنوں پہ فرض ہے، اللہ سے عشق کرتے ہیں، کبھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، اور نہ کبھی جمعے کی چھٹی ہے، نہ کبھی حج کی چھٹی ہے، نہ کبھی کسی مہینے رمضان ایسا ہو کہ نہیں آیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہ کیا کریں۔ خدا نہ خواستہ کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو رہ جائے تو قضا کر لیا کریں، اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، ضائع نہ کیا کریں۔ چھٹی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہو گیا، وہ پھر کبھی نماز سے چھٹی نہیں کر سکتا، وہ کبھی روزے سے چھٹی نہیں کر سکتا، اللہ اس کو توفیق دے تو حج سے چھٹی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ سے چھٹی نہیں کر سکتا، 100 پہ 2.5 ہے وہ 3 دے کے سخی ہو جائے گا، سخی ہو جائے گا۔ زکاتیں نکالتے ہوئے 150 زیادہ نکال دیا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ وہ تو فرض تھا جو 2.5 تھا، اور جو تھوڑا سا اوپر کیا اللہ آپ کو سخی کر دے گا۔ سخی اللہ کا دوست ہے، چاہے تھوڑا سا کمی بیشی بھی ہو، اور جو سخی نہیں ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے ساری رات مصلے پہ کھڑا ہے۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق ضرور صدقہ کیا کرو۔ یہ جو سائل آتا ہے ہمیں سخی بنانے کے لیے آتا ہے، اس کو جلدی نہ دیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ سائل ایک راز ہے، کیا ہے؟ چاہے گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہ آئے، سائل ایک راز ہے، سائل ہمیں سخی بنانے آتا ہے۔ واسفلی واسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائل کو جھٹکی نہ دو، اس راز کو سمجھ جاؤ تو تمہیں پتہ لگ جائے۔ یہ ہمیں سخی بنانے آتا ہے، کیا بنانے آتا ہے؟ اللہ کا دوست بنانے آتا ہے۔ سائل ہمارا محسن ہے، جب ہم اس کو روپیہ 2، 4، 10، 100، 1000 جس طرح کا سائل ہو، بہن بھائی بھی کبھی سائل بن کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا بنانے آتے ہیں؟ سائل ہمیں سخی بنانے آتا ہے۔ جب آپ کو اس جملے کی فکر سمجھ لگ جائے تو پھر ابھی آپ کبھی اسی کو خالی نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس جملے کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا خوبصورت قول شجرہ نسب کے بعد ہم دیتے ہیں، ولی بننے کا بہت بڑا گر ہے۔ حضرت صحابہ کبار فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی فضیلت ولایت ہے، ایمان کی فضیلت ہے ان کی ذات۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات، صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ایمان کا معیار ہے، معیار۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا قول، آپ فرماتے ہیں آپ کا فرمان ہے جس نے میری ولایت سے انکار کیا، اگر وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بہت بڑا قول ہے۔ صحابہ کبار نے کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان کا معیار تھی آپ کی ذات، ایمان کی پہچان تھی۔ ہم جس کا چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے جب ان کا نام لیتے، اور جب جس کا چہرہ ہم مرجھایا ہوا دیکھتے ہم جان جاتے یہ منافق ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ چہرے کھل جانے چاہیے، کھل جانے چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ایمان کی معیار ہے، آپ کا فرمان علی شان ہے جس نے میری ولایت کا انکار کیا، جس نے حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت کا انکار کیا۔
کیا فرمایا؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی بھی دے تو گواہی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے، کیونکہ آپ کی ذات ہی ایمان کا معیار ہے۔ بدن پہ حرام، دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، تو آپ نہیں کا جو علی کو ولی مانتے ہیں، جو علی کو ولی مانتے ہیں تو آپ نہیں کا۔ بدن پہ حرام، دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے تو آپ نہیں۔ ان کا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی، اس سے آپ فرماتے ہیں اللہ کو قبول نہیں، جو علی کو ولی نہیں مانتے۔ پھر اس کو سمجھیں، آپ کا فرمانے علی شان ہے، جس نے میری ولایت سے انکار کیا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اللہ حضور پاک نے معیار بنا دیا ان کی ذات کو ایمان کا۔ اور صحابہ کا بھی یہ قول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ایمان کا معیار ہے، ہم پہچان لیتے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار ذری قول ولایت کے موضوع پہ، ولایت کے مطابق مجاہدات کو اپنا لو، اللہ کے راز اور اسرار نہیں کھل سکتے مجاہدے کے بغیر۔ کوئی چارپائی پہ لیٹا ہوا ولی نہیں بن سکتا، نمازیں ضائع کرتا ہوا بڑا جبہ پہن کے کسی آستانے پہ بیٹھا ہوا بھی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ مجاہدات نہ کرے، راتوں کی ریاستیں اس کے پاس نہ ہوں، دن کے روزے نہ اس کے پاس ہوں، اللہ کے مخلوق کی خدمت نہ اس کے پاس ہو، ولایت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سید حجویر نے مور لگا دیا اس پہ۔ آپ فرماتے ہیں ولایت اللہ تعالیٰ کے اسرار میں شامل ہے، راز ہے۔ ولایت کیا؟ اللہ کا راز ہے، ولی سر ہے، ولی خود اللہ کا ایک راز ہے، تبھی تو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی چادر ڈال کے اس کو چھپا لیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے، راز ہے۔ ولایت اللہ کے اسرار میں شامل ہے، فرماتے ہیں ولایت اللہ کے اسرار یعنی راز میں شامل ہے، اور یہ اسرار مجاہدت کے راستے پر چلے بغیر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ اسرار مجاہدت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ 5 یہاں آنا کیا ہے؟ مجاہدہ۔ آپ کیا ہو؟ مجاہد ہو۔ 12 بجے سے پہلے کے چلے ہوئے ہو، کم و بیش تیاری کر رہے ہو، صبح سے اٹھے ہوئے ہو، مجاہدہ ہے۔ اور یہ اسرار، یہ راز، ولایت کے راز اور اسرار مجاہدت کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ سید حجویر فرما رہے ہیں جو مجاہدہ کرے گا وہی مشاہدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ مجاہد ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، پھر 5 وقت کی نماز مجاہدہ ہے، پھر روزہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، روزہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، پھر ہر بس پھر اس میں حج اس سے بڑا مجاہدہ ہے۔ میں بولنے کا کہنے لگا تھا میں تو نہ تینوں میں ہوں نہ 13 میں ہوں، اس لیے اپنا نام ہی نہ لوں۔ تو مجاہدہ، روزہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، پھر حج بہت بڑا مجاہدہ ہے، پھر زکوٰۃ دینا بڑا مجاہدہ ہے۔ وہ ہمیں وہ لاکھ نظر نہیں آتا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ جو ہم 2500 نکال رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک ہمیں بد نصیبوں میں نہ کرے، خوش نصیب وہ ہیں جس کو وہ لاکھ نظر آتا ہے اور 2500 نظر نہیں آتا، اور جس کو وہ 2500 نظر آتا ہے وہ لاکھ نظر نہیں آتا، وہ بد نصیب ہے۔ دیکھو کس نے دیا، تو صاحب نصاب تجھے کس نے کیا؟ تجھے خوش ہو کے دینا چاہیے۔ 52 تولے چاندی 50,000 کی لگ بھگ بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس پورا سال 50,000 روپیہ پڑا رہا ہو، اس کے کسی استعمال میں نہ آیا ہو، وہ 1,250 روپے اللہ کی راہ میں دے دے، 1300 دے دے گا تو سخی ہو جائے گا، 1300 دے دے گا تو سخی ہو جائے گا۔ 1250 تو فرض تھا، اس نے 50 اور زیادہ دے دیے، اللہ نے اس کو اپنا پکا دوست کر لیا۔ صرف 50 روپے اللہ کی دوستی ہے، اللہ نے اس کو اپنا پکا دوست کر لیا۔ تھوڑا سا زیادہ دے دیا کریں گے تو سخی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ جو راز ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ مجاہدت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔
کوئی مجاہدہ نہ کرے کہ میں ولی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو یوں سمجھ لیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت الصالحین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے، کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہے۔ جن کے در پہ بیٹھنے والوں نے 90 لاکھ مسلمان کر دیے، ان کی اپنی قیاس کی ان کی اپنی قیاس کی آتے ہی تو لاہور کا گورنر مسلمان کیا، ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ رائے راجو تھے تو عبداللہ کر دیا، لقب دیا شیخ ہندی، وہ سچی مچی شیخ ہندی ہو، ہندوستان کے شیخ بن گئے۔ تو دیکھیں ہم زندہ باد زندہ باد، یہ ولیوں کا عشق ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ بندہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتا، ہوش میں ہی نہیں رہتا۔ عشق وہی ہے جو دیوانہ کا ہے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ جب بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے پھر روزہ لگتا ہی نہیں اسے، وہ تو سوچتا ہے مجھے روزہ لگتا کیوں نہیں ہے۔ تجھے عشق لگا ہوا روزہ کہاں لگے گا؟ تجھے عشق لگا ہوا روزہ، عشق تو آگ ہے، عشق تے اب آئے ہائے یک برابر پر عشق دا سیک ودیرا، عشق تے آتش ایک برابر۔ گلباب اللہ شاہ نے فرمایا پر عشق تے اگ یک برابر، پر عشق دا سیک ودیرا۔ اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے، پر عشق ساڑے تن میرا۔ بلے شاہ تے کچھ نہیں سجدہ جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ جب عشق کا ڈیرا لگ جاتا نا اندر تو پھر تہجدیں بھی نہیں قضا ہوتی، نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے، پھر روزہ لگتا ہی نہیں ہے۔ جس کو عشق لگا ہو اس کو روزہ نہیں لگتا۔ اللہ کرے ہم سب کو عشق لگ جائے، عشق سید حجویر لگ جائے، عشق علی المرتضیٰ لگ جائے، عشق حضور پاک لگ جائے، عشق اللہ لگ جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے مجھ سے محبت کرو، برفتگی میں، دیوانگی میں، ایسے جیسے کوئی دیوانہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس طرح پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیار میں سے کچھ ساتھ آپ فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں حضرت سید حجویر نے ساری کی ساری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، مگر جو 12 مکاتب فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اس میں 10 کو مقبول لکھا، 2 کو مردود لکھا۔ سید حجویر لکھتے ہیں ان 10 مقبول میں معمولی سے اختلاف تھے فروع میں، اصل حقیقت میں اور توحید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ 10 کے 10 مکاتب فکر متفق تھے، صرف ان میں فروع میں عبادت کے طریقوں میں اختلافات ہیں۔ اختلافات امت میں رحمت ہے، مخالفت رحمت ہے۔ میری امت کے اختلافات رحمت ہے، حضور پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ داتا رضوی نے کتاب میں لیا، اختلافات سے رستے کھلتے ہیں، مخالفت سے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مخالفت سے، کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ادب کے ساتھ، اگر بڑے کے ساتھ اختلاف ہو تو ادب کے ساتھ، وقت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وقت آئے گا اور رشتہ کھل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جن کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے مسلک کی جو خصوصیات تھی سید حجویر لکھتے ہیں یہ ولایت پہ مکمل دسترس رکھتے تھے، ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے، ولایت کی انتہا کو بھی جانتے تھے۔ صوفی لکھتے ہیں ہمارے سید حجویر بھی ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا کو بھی جانتے تھے۔ ولی گر وہی ہوتا ہے جو ولایت کی ابتدا اور انتہا کو جانتا ہے، ولی جو بنانا ہوتا ہے۔ آپ ولی گر ہیں۔ سید حجویر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کی کائنات کے منتظمین ہیں، ان کے پیچھے جو 4000 لوگ ہیں وہ اپنی رونائی اور اپنی ولایت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ فرماتے ہیں 4000 لوگ ان صوفیہ کے سردار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی ولایت سے ناآشنا ہوتے ہیں، ہوتے ولی ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جو ان صوفیہ کے سردار ہوتے ہیں ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں، یہ منتظمین ہیں، اللہ کی کائنات کے انتظام و انسلام کو چلاتے ہیں۔ 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، 1 قطب عالم ہوتا ہے، اس کو غوث بھی بولتے ہیں۔ یہ ان کے معاونین بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اصل جو گنتی ہے سید حجویر نے گنا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت کی ابتدا بھی جانتے ہیں، ولایت کی انتہا بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنے مرشد پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ولی بننے کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں بو ولی بنا۔
ہمیں وہ ولی بنا دیں، کیونکہ ولی کے بڑے اوصاف ہوتے ہیں. ولی پہلے سالک بنتا ہے، پھر صوفی بنتا ہے. ہم سالک ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں سلوک کی، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. پھر سالک بنتے بنتے ہم صوفی بن جائیں گے. صوفی جب بن جائیں گے تو اللہ کے ولی ہوگا. یہ تیسری ڈگری ہے. سالک ہی نہیں ہوگا تو صوفی کیسے ہوگا؟ صوفی کی تعریف یہ ہے، پاؤں کے ناخن، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صفات کا مجموعہ بن جائے تو صوفی ہو جاتا ہے. ساری بری عادتیں ختم ہو کے ساری اچھی عادتیں اس میں داخل ہوئے تو صوفی ہو جاتا ہے. جب صوفی ہو جاتا ہے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر کے جملے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے بالکل قریب آ جائیں، درود پاک پڑھیں اور کشف المحجوب شروع کرتے ہیں. مجاہدت ہی ایک ایسا رستہ ہے جس سے اسرار کھلتے ہیں. آج کا سارا یہ موضوع یہی ہے، ولایت کو کیسے تلاش کرنا ہے. آپ نے سید حجویر نے آج 40واں درس ولایت کا اور مور لگا دیا کہ ولی کیسے بنا جا سکتا ہے، ولایت کو آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے. پہلے پچھلی گفتگو فرشتوں کی ہو رہی تھی. آپ نے بتایا کہ فرشت جو مومنین کی فضیلتیں ہیں یہ فرشتوں سے کہیں زیادہ ہیں. آج آپ نے وہ واقعہ لکھا نے ابن آدم کے بارے میں زبان کھولی تو اللہ پاک نے پھر ان کو کیسے جواب دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری سائڈ لی، اور پھر آگے آپ نے ولایت کی تھوڑی گفتگو کی ہے. یہ واقعہ اس طرح تھوڑا سا آپ نے اندر بڑا پوشیدہ سا لکھا ہے، میں تھوڑا سا ظاہر کر دوں، جن کو پتہ نہ ہو ان کو پتہ لگ جائے گا. ہمارے درس کا آج موضوع ہے ولایت کا موتی آزمائش کے سیپ میں. اللہ پاک نے اس کو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے ولی بنا جا سکتا ہے. مجاہدہ کرتے کرتے ہی بندہ مشاہدہ کرتا ہے. یہ ایک رستہ ہے، پھر بندہ اس رستے پر جا کے پہنچتا ہے. اور یہ واقعہ یوں تھا کہ جب فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ آپ نے اتنی فضیلتیں دے دی ہیں، سجدہ بھی کروا لیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ پھر آپ نے میں سے 3 فرشتے جن پہ آپ کو پورا بھروسہ ہو، پتا ہو کہ یہ بڑے ہی کامل ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، بڑے پرہیزگاری والی ہیں، ان کو منتخب کر لو اور زمین پہ لے جاؤ. لوگوں کو جا کے اللہ کا پیغام دو، میرا رستہ بتاؤ. جو انبیاء کرتے تھے وہ کام کرو جا کے. انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے 3 لوگ نکال لیے. 3 لوگ داتا صاحب نے بڑا مختصر لکھا، میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، پھر آگے لائن بائی لائن آپ کو سمجھ آئے گی. کیونکہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تقریباً سارے عالم ہوتے تھے، اس لیے یہ ولی اللہ شارٹ بات کر جاتے تھے، پورا واقعہ سب کو آتا ہوتا تھا. اب لوگ علم سے بڑے دور چلے گئے ہیں. اب ہم مسجدوں میں جمعے کے وقت بھی اس وقت جاتے ہیں جب جمعہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے. ایک کلاس ہماری جمعے کی وہ ہے، اس کو نہ ضائع کریں. تو آپ طالب علم ہیں، فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے، شہادت کی موت دنیا سے جائیں گے. جمعے کا جو درس ہے جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے یا پسند ہے، جیسے کشف المحجوب بھی آپ کی ہفتے میں ایک کلاس ہے. آپ طالب علم ہو چکے ہیں، آپ کے نیچے فرشتوں کے پر ہر وقت رہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں داخلہ لے لیا. کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. یہ خانقاہ حجویریہ ہے. کشف المحجوب یہاں پر ہزاروں سال پہلے پڑھائی جاتی تھی. 1000 سال پہلے تو داتا صاحب خود بیٹھ کے پڑھاتے تھے اور آگے بیٹھ کے گدریوں والے پڑھ رہے ہوتے تھے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کشف المحجوب. یہ آپ کی زندگی کی اب پورا نچوڑ ہے اور آخر تک آپ نے یہی پڑھائی ہے اور یہی آپ کی کرامت ہے. بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو ساری ناپید ہو گئی، لیکن کشف المحجوب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور یہ آپ کی کرامت ہے. اور جمعے کی نماز کے لیے ضرور اپنی کوئی جگہ بنا لیں جہاں پر آپ اس کا علم حاصل کرتے رہیں. تو جب یہ فرشتوں کا حد غرور سے بڑھ گیا تو جب انہوں نے وہ 3 لوگ سلیکٹ کر لیے تو تینوں نے جب ایک نے زمین کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس لے لے، میں نے نہیں جانا. 2 جن کے نام روایات میں ہاروت اور ماروت آتے ہیں انہوں نے حامی بھاگی. جب نیچے آئے تو اللہ نے ان کی فطرت بدل دی. اللہ نے انہیں بتایا بھی کہ میرا اور بندے کا، آپ تو میرے قرب میں رہتے ہو ہر وقت، اس لیے بندگی آپ پہ آسان ہے. بندے کا اور میرے کا بڑا فاصلہ آ جاتا ہے، اس لیے وہ اس دوری کی وجہ سے تھوڑا سا مجھ سے دور ہے. آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا، وہ جن آزمائشوں میں ہے میں جانتا ہوں. میرا نائب ہے، میرا بندہ ہے. بعض کا تو اس کی جمعے میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. اللہ پاک اس کو ہوش و چوکو چبند رکھے اور بھاگتا ہے میری طرف، بھاگتا ہے جیسے بھی بھاگتا ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت بدلی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا کہ 4 کام نہیں کرنے. شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا،
زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی۔ تبلیغی معاملات کرتے کرتے ان کے پاس ایک عورت آ گئی، تو وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے جب اس کو دعوت دی تو اس عورت نے کہا کہ فطرت جو انسانوں والی ہو چکی تھی، اس عورت نے کہا کہ میرا ایک معبود ہے، اگر تم اس کو سجدہ کرو میرے ساتھ جا کر تو پھر ہم عقیدہ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ تو آپ ان فرشتوں نے کہا نا نا نا، اللہ نے ہمیں شرک سے منع کیا ہو۔ انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ دوبارہ پھر جب آئی تو پھر ان کو وہی حالت ہوئی، پھر انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ چلو پھر شراب پی لو۔ انہوں نے کہا کہ میرا میاں اس کو قتل کر دو، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر شراب پی لو، اس پہ وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا چھوٹا سا گناہ یہ کر لیتے ہیں، جب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو اس کی کبھی خوشبو بھی نہ سونگے، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ جو نہریں لگی ہیں نا آپ کے لیے جنت میں شرابند ہو رہا کی، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ اس سے محروم ہو جائے گا، اس کی کبھی خوشبو بھی نہ سونگنا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہی سے ان دو فرشتوں کی بدبختی شروع ہوئی۔ انہوں نے جب وہ ساتھ چلے گئے، جب انہوں نے کہا اچھا یہ ہمیں منظور ہے، انہوں نے شراب جو پی تو سارا معاملہ ہو گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا میاں ہمیں پکڑ نہ لے، میاں بھی قتل کر دیا اور پھر اس مدہوشی میں اس کے بت کو سجدہ بھی کر دیا۔ جب یہ چاروں معاملے ہو گئے تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر اس وقت کے نبی کے پاس گئے، کسی نے ان کو بتایا کہ یہ جو نبی ہیں یہ مستجاب الدعائیں، یہ اللہ کے لیے، آپ سے اللہ کے لیے دعا کریں گے تو رستہ کھل سکتا ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو دنیا میں اس کی سزا لے لو جو آپ نے کیا تھا، جو دعویٰ بھی کیا اور جو غلطی بھی کی، اور یا پھر ان کی آخرت میں۔ وہ اتنا تو عقل رکھتے تھے، فرشتوں میں عقل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کہ ہمیں دنیا میں سزا دے دے، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو ہی جائے۔ تو پھر اس طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک کنویں میں ان کو لٹکا دیا گیا، اور ایک روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں کسی جگہ پر۔ تو یہ پورا واقعہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ اب لائن بائی لائن سید حجویر نے جو ذکر کیا، اس موتی کو پکڑنا ہے آپ نے آج، اس ولایت کے موتی کو، اس کو سمجھتے جائیں۔ اب پچھلے درسوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات سے بات خود بخود ہی جڑتی جائے گی۔ ولایت کا موتی آزمائش کے سیب میں 10 نمبر 275، جب فرشتوں کا غرور حد سے بڑھ گیا، سید حجویر کیا فرماتے ہیں؟ جب فرشتوں کا غرور حد سے بڑھ گیا، وہ اپنے باطن کی صفائی کو حجت کے طور پر پیش کرنے لگے، اور انسانوں کے بارے میں، ابن آدم کے بارے میں ملامت کی زبان کھولنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کی حقیقت ان پہ ظاہر کر دے۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ سارا کام کیا، آپ کے لیے، آپ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ان سے یہ سارا کلام کیا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ ان کی حقیقت کو ان پہ ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تم اپنے گھروں میں سے 3 ایسے معزز فرشتوں کو منتخب کرو جن پر تمہیں اعتماد ہو، وہ زمین پر میرے نائب ہونے کا منصب سوال لیں، لوگوں کو رائے راست پر لائیں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ فرشتوں نے اپنے میں سے 3 فرشتے منتخب کر لیے۔ ان تینوں میں سے ایک نے زمین پر آنے سے پہلے زمین کی آفات کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مجھے واپس کر دیا جائے۔ جب اس نے زمین کی آفات کی طرف توجہ کی ایک فرشتے نے، تو اس نے اللہ سے کیا کہا؟ مجھے واپس کر دیا جائے، مجھے کینسل کر دیا جائے، اس معاملے میں میں زمین پر نہیں جاؤں گا، واپس کر دیا جائے۔ جبکہ 2 فرشتے زمین پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت تبدیل کر دی۔ سید حجویر نے اس کو بڑا مختصر سا پورا واقعہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا جو آتا ہے روایتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت تبدیل کر دی۔ زمین پر آنے کے بعد وہ کھانے پینے اور شہوت میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ اس طرح فرشتوں نے کھانے پینے میں اور شہوت میں مبتلا ہو گئے۔ ان چاروں باتوں کو داتا صاحب نے ایک ہی بات میں کلیئر کر دیا، کھانے پینے اور شہوت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سید حجویر فرماتے ہیں اللہ ان کی فطرت تبدیل کر دی، وہ زمین پر آنے کے بعد کھانے پینے اور شہوت میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ اس طرح فرشتوں نے انسانوں کی فضیلت اور برتری کا مشاہدہ کر لیا۔ فرشتوں نے کہا نا یا اللہ، یہ تیرا نائب ہونے کے یہی حقدار ہے، یہی تیرا نائب ہے۔ یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں کہ یہی اسی کو سجتی ہے یہ خلت، ہم نے تو سجدہ کیا تو سچا تھا۔ زمین پر تو دیکھیں نا کیا حالات ہیں، اور آپ لوگ اس کے باوجود اللہ کی یاد میں جتے ہوئے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ کی ہوئی ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فرشتوں نے انسانوں کی فضیلت اور برتری کا مشاہدہ کر لیا۔ سید حجویر لکھتے ہیں مختصر یہ کہ تمام علماء اور صوفیہ اس بات پر متفق ہیں، خاص مومن خاص فرشتوں سے اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ انسانوں میں جو لوگ معصوم جیسے انبیاء
اور جو لوگ محفوظ جیسے اولیاء، یہ سیدنا جبریل امین اور سیدنا میکائیل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ انبیاء اور اولیاء یہ بڑے فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو عام مومنین ہیں جو محفوظ اور معصوم نہیں ہیں وہ محافظ اور کرامن کاتبین فرشتوں سے افضل ہیں۔ خاص مومن خاص فرشتوں سے افضل ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں مومنین کو، اور سید حجویر لکھتے ہیں واللہ عالم۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ہمارے تمام علماء کرام ان سے یہ سیکھ لے لیں، کتنے بڑے عالم ہیں لیکن جب گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی سب وہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے علم پہ ناز اور بھروسہ نہیں کرتے سچے عالم ہونے کے باوجود بھی، اور کوئی عام عالم کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو سید حجویر فرماتے ہیں جو عالم کہے میں جانتا ہوں عالم ہوں، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا فرمایا واللہ عالم، اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہمارے لیے کلام کیا۔ اللہ کا ان کے ساتھ کوئی اپنا جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے ہم کو سجدہ نہیں کیا، ہماری فضیلت سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ان کی آزمائش لی، کہاں تک، اور ہماری وجہ سے سزا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ مجاہدات۔ ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، سالک ہو جائیں، صوفی ہو جائیں، اللہ کے ولی ہو جائیں، ولایت کو تلاش کریں جہاں سے سید حجویر نے ہمیں بتایا۔ یہ چند لائنیں ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اور توبہ کا واقعے میں آج خوبصورت واقعہ سیڑھی والا حضور جب جلوہ افروز ہوئے ممبر پہ، اس بارے میں یہاں پر اختتام کرتے ہوئے سید حجویر فرماتے ہیں اس بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں، بہت سے بزرگوں نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس پر چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے۔ فضیلتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ یہ تو کل یہ تھا، آج یہ ہو گیا، کل ایسا نہ کہا کریں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں تمہارے کلرک کو اگر ولایت مان جائے تم تو اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتے، تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، فیض کیسے لوگے؟ تو یہ فضیلتیں تو اللہ جہاں مرضی رکھ سکتا ہے۔ زیادہ مشاہدے میں آیا کہ ماڑوں میں رکھی گئی ہیں، تو ماڑوں سے محبت کیا کریں، نیما رو محمد تتی وانا لگی، اچا اچا نہ سدایا تے جا سڑیا وچ اگی، تے نیما رو محمد میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ہیں رومیے کشمیر، تے نیما رو محمد تتی وانا لگی۔ جب آپ نیما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کتنے بڑے صحابی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ دعا کرو اللہ عمر کو بخش دے، دعا کرو اللہ عمر کو بخش دے۔ اور حضور پاک نے کبھی سلام میں کسی کو پہل نہیں کرنے دی تھی، اور ہمیں اگر آج کوئی چھوٹا سلام نہ کرے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خود پہ ناراض ہونا چاہیے کہ ہم نے چھوٹے کو سلام کیوں نہیں کیا، حضور پاک کی سنت کیوں نہیں ادا کی۔ ہم چھوٹے پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تجھے کسی نے عقل نہیں دی، تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور تجھے عقل نہیں ہے، تو نے اس کو سلام نہیں کیا۔ حضور پاک نے تو سب کو پہلے سلام کیا، تو ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اور ان سے دعا لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ساری حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتبے کی آپ نے بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جس کو جس پر چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے اب فرمایا تصوف میں حکیمی مکتبہ فکر، جس مکتبے کی آج گفتگو ہو رہی ہے یا آج اس گفتگو کا آخری درس ہے، اس پر آپ نے مور لگاتے ہوئے اگلے جمعے کو انشاءاللہ 8واں مکتبہ فکر شروع ہوگا، تیاری کر کے آئیے گا، کتاب کا میسیج پہنچ جاتا ہے۔ واصف علی یہاں ہوں گے، ان سے 4040 ہمارا ٹیوٹر نمبر فالو کشف الماجوب ہے، آپ میسیج پہ جا کر لکھیں گے فالو کشف الماجوب اور 404 پر سینڈ کر دیں گے، کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ ہمارے رابطے میں آ جائیں گے۔ سید حجویر کے سارے ذریعے کال آپ کو پہنچتے رہیں گے۔ یہ واصف علی واصف ہیں، حنیف ہیں، یہاں پر ایک بچہ اور ہے بیٹھا ہوگا، 3-4 بچے ہیں، یہ بھی آپ کو آواز دیں گے، عبدالحادی ہے یہ آپ کو 404 کر دیں گے۔ پچھلے سارے درس ٹیوٹر پہ ہے، کشف ٹی وی سے یہ درس دیکھنے والے سارے وہاں ایڈریس چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ، اس کے ڈی وی ڈی پہ، سب پہ۔ اس کو عام کریں، اس تعلیمات کو، یہ میسیج جو آپ کو پہنچتا ہے آپ نے سارے متوسلین کو، سارے دوستوں کو یہ میسیج بھیجیں کہ اللہ پاک اس ہمیں اس علم کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور سید عالم کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف میں حکیمی مکتبہ فکر اور اس کے متعلقین کا دیگر صوفیہ سے نظریاتی اختلافات کا خلاصہ یہی تھا جسے میں نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ 50 سے زیادہ صفحے لکھے ہیں آپ نے ولایت پر اس کتاب میں، اور فرمایا کہ میں نے ابھی اختصار کے ساتھ، دل تو میرا تھا کہ میں بہت طویل لکھتا، لیکن لوگوں کی ابتاہٹ کی وجہ سے میں نے انتہائی شارٹ لکھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اتنے بڑے عالم تھے، جب جس نے یہ سوال
7 سوال کیے، 650 صفحات کی کتاب لکھ دی اور فرمایا ابو سعید میری کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں ورنہ میں اس سے بھی تفصیلی جواب دیتا، بغیر دیکھے اتنے جواب، 7 سوالوں کے جواب میں اتنی بڑی کتاب لکھ دی. اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم تھے. آپ کو مبارک ہو. اور یاد رکھیں اللہ کا ولی ہمیشہ ہی عالم اور عارف ہوتا ہے. اللہ جاہلوں کو دوست نہیں بناتا، اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. ایسے نہیں اس نے علم اللہ نے جب آدم کو اپنا دوست بنایا تو پتہ کتنی زبانیں سکھائیں؟ 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. علم حاصل کریں تبھی حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی مل جائے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کریں. سبحان اللہ. کہ اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. علم حاصل کریں گے تو اللہ کے دوست بن جائیں گے. یہ بھی کلاس ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ. ہر تقریباً 350 نمبر کلاس آج ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی تقریباً 600 کلاسیں بنے گی. اس پہ داخلہ لے لیں، کتاب مفت دیتے ہیں، ہدیتاً تحفتاً دیتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں. اور اس میں داخل ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے، جن کو نہیں بھی ملتی وہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے ان نفلوں کا ثواب سید عالم کو پیش کر کے اپنا مرشد کامل مان لیں، وہ حجویری ہو جائیں گے. اپنے نام کے آگے پھر حجویری لکھائیں. اور یاد رکھیں یہ سنت ہے صوفیاء کی. حضرت علامہ اقبال نے مولانا روم کو اپنا مرشد مانا، کئی سینکڑوں سال دنیا سے پہلے جا چکے ہو. حضرت واصف علی واصف نے مولا علی کو اپنا مرشد مانا، ان کی اولاد میں بھی یہ طریقہ ہے موجود کہ آپ اگر غوث پاک کو اپنا مرشد مانے تو قادری ہو جاتے ہیں، داتا علی حجویری کو اپنا مرشد مانے تو حجویری ہو جاتے ہیں، حجویری ہو جاتے ہیں. آپ نے سلطان محبوب سبحانی نظام الاولیاء فرماتے ہیں اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑھنا چاہتا ہو تو کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، پوری کشف المحجوب کا. یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے صوفی کے ساتھ لگنا کیا ہے؟ صوفی کے علم کے ساتھ لگنا، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہشتی دروازے سے گزر جانا اور جنت میں داخل ہو جانا. اصل بہشتی دروازے کا مفہوم وہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت کے راستوں سے گزر جانا، جنت میں داخل ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں اختصار اور جامعیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا ہے حقیقت. اب ولایت کی حقیقت کو سمجھیں، یہ آخری لفظ ہے. ولایت کیا اور کہاں ہے، ولی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ داتا صاحب نے یہاں گرا لگا دیا. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی. سبحان اللہ. ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کھائی، مشکل روے نہ کھائی. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے. ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ نے حقیقت پہ تھوڑی سی گفتگو کی، اس کو بڑے غور سے سننا آپ نے. ایک ایک الفاظ سونے کے بہو سے بھی مہنگا ہے. فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ولایت اللہ کے اسرار میں شامل ہے. ولایت کیا ہے؟ اللہ کا راز ہے. آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے ولایت اللہ تعالیٰ کے اسرار میں یعنی راز میں شامل ہے. یہ اسرار مجاہدت کے راستے پر چلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. آپ نے یہاں مور لگا دیا کہ ولایت اللہ کے اسرار میں، اللہ کے راز میں. یہ راز اور اسرار، یہ رستے مجاہدت کے بغیر طے نہیں ہو سکتے. مجاہدت میں صف اول پہ نماز ہے 5 وقت، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر نفلی عبادات ہیں. یہ مجاہدے ہیں. جب یہ مجاہدے کریں گے تو پھر آپ اللہ کے ولی بنیں گے. آج سے کم از کم اتنی نیت کر لیں کہ آج کے بعد کسی کی نماز نہ ضائع ہو، تو سمجھے اس نے نیت کر لی کہ وہ ولی بننا چاہتا ہے. وہ ولی جو بننا چاہتا ہے اور پھر جان کی بازی لگا دے. نہیں بدلتا خدا اس قوم کی حالت جس کو نہ ہو اپنے حالت کو بدلنے کا خیال. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی، کوئی کوشش نہیں کرتا. کوشش کرتا ہوتا تو قرآن کی آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی. اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز کے قریب کر دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ بندہ پہنچ جاتا ہے اس پر جہاں وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ میں گفتگو کرتا رہتا ہوں. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ یہ اسرار، یہ راستہ، یہ جو راز ہے، یہ اسرار مجاہدت کے راستے پر چلے بغیر حاصل نہیں ہوتے. ولی کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا. داتا صاحب نے اس مور لگا دیا کہ ولی کے بغیر، جو پیچھے میں نے حدیث پاک دیا وہ اس سے میچ ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں ولی کے علاوہ اور کوئی نہیں پہچانتا. اگر ہر عقل مند شخص ولایت کی حقیقت کو جان سکتا تو پھر ولی اور غیر ولی میں کوئی فرق نہ ہوتا اور واصل اور غافل برابر ہو جاتا. داتا صاحب نے فرمایا اگر ولی کو ہر کوئی پہچان لیتا تو پھر ولی اور غیر ولی میں فرق کوئی نہ رہ جاتا، پھر غافل اور عاقل برابر ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ولایت کے موتی کو مخلوق کے درمیان رسوائی کے سیپ میں رکھ کر آزمائش کی اور مصیبتوں کے دریا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو جو ولایت کا موتی ہے رسوائی میں کہ اس میں بڑا مجاہدہ ہے،
مجاہدت ہے. جہاں جہاں آپ کی نسبتیں ہیں آپ مجاہدہ کریں, جہاں جہاں آپ کو تلاوت ملتی ہے, جن جن کے آپ ساتھ منسوب ہیں, جو سید حجویر کے مرید ہیں, وہ 3 دن کا یہاں اعتکاف کریں, ایک دن بیٹھیں, زیادہ سے زیادہ یہاں وقت دیں. جمعے کو آئیں تو عشاء تک بیٹھنے کی کوشش کریں. صحبت جو خالص ہے, صحبت جو صالح ہے, وہی صحبت بد کا ازالہ کر سکتی ہے. ہم دنیا میں صحبت بد میں مصروف رہتے ہیں. ہمارا کوئی ایسا روحانی مرکز ہونا چاہیے جہاں سے جس صحبت سے ہمیں فیض حاصل ہو, اور یہ بہترین صحبت صالح ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عقل مند شخص ولایت کی حقیقت کو جان سکتا تو پھر ولی اور غیر ولی میں کوئی فرق نہ ہوتا, اور واصل اور غافل برابر ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے موتی کو مخلوق کے درمیان رسوائی کے سیپ میں رکھ کر اسے آزمائش اور مصیبتوں کے دریا میں ڈال دیا ہے, تاکہ اس کا حقیقی طلبگار اس کی طلب میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پرخطر دریا کو عبور کر کے اس کی تہ تک پہنچ جائے, اور اپنے مقصود کو حاصل کر. اس کا طلبگار, حقیقی طلبگار, جو سچی مچی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے, اس موتی کو تلاش کرے گا اور اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور کیا فرمایا؟ اس کی اپنے مقصود کو حاصل کر لے یا اسی حال میں دنیا سے گزر جائے. بس مجاہدہ مجاہدہ مجاہدہ, اس جملے کو پھر سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پا جائیں گے. کیا فرمایا؟ اس لیے سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کو مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے, عام سودا نہیں ہے سستا کہ جڑا مرضی خرید لے. داتا صاحب نے اس سے ایسے بیان کیا کہ اس کو سمجھ لے, یہ مجاہدات سے حاصل ہونا ہے. مجاہدہ مجاہدہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اس بات کو اس طرح سمجھیں. آپ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے موتی کو مخلوق کے درمیان رسوائی کے سیپ میں رکھ کر, ولایت کے موتی کو سیپ, ایک تو سیپی چھوٹی سی ہوتی ہے نا, سیپ کیا ہوتا ہے جو ایسے بڑا سا ہوتا ہے, ذرا سا کھلتا بند بھی ہوتا ہے, سیپ بولتے ہیں اس کو. اللہ نے ولایت کے موتی کو سیپ میں رکھ لی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے موتی کو مخلوق کے درمیان رسوائی کے سیپ میں رکھ کر اسے آزمائش اور مصیبتوں کے دریا میں ڈال دیا ہے, تاکہ اس کا حقیقی طلبگار اس کی طلب میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پرخطر دریا کو عبور کر کے اور اس کی تہ میں پہنچ کر اپنے مقصود کو حاصل کر لے, یا اسی حال میں دنیا سے گزر جائے. یا تو ولی ہو جائے یا ولایت کو تلاش کرتا کرتا دنیا سے گزر جائے. داتا صاحب نے فرمایا 2 ہی راستے ہیں, یا تو ولی ہو جائے یا ولایت کو تلاش کرتا کرتا اس موتی کو ڈھونڈتا 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 اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, تو پھر بھی وہ ولیوں میں شامل ہو. سبحان اللہ. ولیوں میں شامل ہوگا, ولیوں کے نقش قدم پہ چلیں, اور یہ سب کچھ مجاہدات سے حاصل ہوتا ہے. آخری لائنیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, سید حجویر فرماتے ہیں, میں چاہتا تھا اس بحث کو تفصیل سے لکھتا. آپ نے 50 صفحے لکھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا اور تفصیل سے لکھتا اس کو. آپ فرماتے ہیں اپنی کاہٹوں کو ختم کریں, وہ ہماری طبیعتوں کو بھی سمجھتے تھے. میں بھی پورا زور لگا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا اس بحث کو تفصیل سے لکھتا, پڑھنے والوں کی اکتاہٹ اور عدم توجہ کے اندیشے کی وجہ سے میں نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے. طریقت کے ارادت مندوں کے لیے اتنا ہی کافی. آپ فرماتے ہیں جتنا میں نے یہ 50 صفحوں میں لکھ دیا, اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہو تو عقیدت کے جو طریقت کے ارادت مند ہیں, ارادہ رکھتے ہیں ولی بننے کا, ان کے لیے یہ 50 صفحے کافی ہیں. یہ 40 درس آج مکمل ہوئے, یہ نیٹ سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ 40 درس ہر حجویری کے پاس ہونے چاہیے. اس میں 40 درسوں میں بے شمار داتا علی حجویری نے ولی بننے کے گر اور طریقے بتائے ہیں. آج جو آخری طریقہ یہ تھا کہ یہ ایک خطرناک دریا, اس کو عبور کرنا ہے, عبور کر کے اس موتی تک پہنچ جانا ہے, یا اس موتی تک پہنچ جانا ہے یا اسی حال میں دنیا سے گزر جانا ہے. بس اللہ پاک ہمیں ان کی سچی سنگتیں نصیب فرمائے. آگے آپ فرماتے ہیں اور باقی اللہ بہتر جانے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین, آج ہمارے ولایت کے 40 درس مکمل ہوئے. ہمیں حضور سلطان الطریقت شناور بحر معرفت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے فیض میں سے کچھ حصہ عطا فرما. اگر ہم اس قابل نہیں کہ ولی بن سکیں تو ہمیں بو ولی بنا دے, ہمیں بو ولی بنا دے. ہمارے جسم میں ولیوں کی خوشبو آنے لگ جائے, ولیوں کی خوشبو آنے لگ جائے. ولی کے ساتھ لگے ہیں تو اے مالک یہ انعام کر دے. تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ ہے. آئیں اپنی توبہ کی طرف آ جائیں. ہر مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ بھی اللہ کے محبوب ہیں. 6 نفل ہوتے ہیں, یہ 6 سے 20 تک نفل ہوتے ہیں. نماز مغرب کے بعد اس کو صلاۃ التوابین اوابین بولتے ہیں. جو یہ 6 نفل پڑھتا ہے توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ بھی پڑھیں اور اللہ سے زیادہ توبہ کیا کریں. یہ اشرا بھی توبہ کا ہے.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। 404 से ये मैसेज पहुंच जाता है सबको। अपना 404 अब्दुल हादी वासिफ अली हनीफ से अभी बाद में करवा लें कि ये हमारा ट्यूटर नंबर है, आपको मैसेज पहुंचते रहेंगे। ये अशरा जो रात से शुरू हुआ हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, इसकी कसरत करें। इस 10 दिनों में अपने आप को बख्शवा लें। जो ना बख्शवा सका उसके लिए जो वईद है सुन के तौबा कर ले। अल्लाह के हबीब दाना सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोतियों से खूबसूरत कदम मिंबर शरीफ पे रखते जा रहे हैं और आमीन 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 बोलते जा रहे हैं। हाय हाय। और सहाबा कबार ने फरमाया फिदा का उम्मी ही वाबी, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आज तरीके से हटके कैसे आज ये आमीन आमीन फरमाया। अल्लाह करीम ने सैयदना जबरील अमीन को भेजा और जब उन्होंने पहली दुआ की तो मैंने उस पे इस बात पे आमीन कहा। पहली दुआ उनकी यह थी कि फरमाया जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल नहीं किया तो फरमाया वो बदनसीब है, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। अल्लाह न करे कि हम कभी हलाक ना हों। हम अपने माँ बाप को अगर किसी में कोई एक को भी पालें, दोनों को पालें, तो हम उनकी खिदमत करके जन्नत के हकदार हो जाएं। फरमाया कि अगर जन्नत का हकदार नहीं हुआ तो हलाक हो गया। तो आपने फरमाया, मैंने कहा आमीन, मैंने कहा। फिर दूसरा आपने फरमाया कि जिसने माह सियाम को पा लिया, माह सियाम को पा लिया जैसे हमने पा लिया हुआ माह सियाम को पा लिया और इसका एहतराम नहीं किया, इसके रोजे नहीं रखे, इसके रोजे रख के जन्नत का हकदार नहीं हुआ तो आपने फरमाया वो हलाक हो। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। दुआ करने वाले कौन है? जबरील अमीन है। और देखें आमीन कहने वाले कौन है? रोजा ना तर्क करें आज के बाद, रोज़ों को मुकम्मल रख के जन्नत के हकदार हो जाएं। और फिर तीसरा सरवरे कायनात ने हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि जिसने, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसने आपका नाम सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ा और जन्नत का हकदार ना हुआ वो भी हलाक हो जाए। तो आपने फरमाया आमीन। आज अहद कर लें, आज तौबा कर लें इन चीज़ों से। हमारे माँ बाप में अगर कोई एक है या दोनों है, खूब खिदमत करके जन्नत के हकदार हो जाएं। और माह सियाम तो आपके नसीब में आ गया, इसकी खूब इबादत करके रोजा रख के जन्नत के हकदार हो जाएं। और जब सोने सोने मीठे आका का नाम सुने तो जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें और जन्नत के हकदार हो जाएं। अल्लाह ना करे कि हम उनमें से हो जाएं जिनके लिए आमीन कहा गया, उनमें से हो जाएं जो हकदार हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तौबा करते हैं। अगर हम में से कोई माँ बाप का नाफरमान था तो आज माह सियाम के सदके हम माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करते हैं। अगर हम में से कोई माह सियाम की इज्जत करने वाला नहीं था तो आज माह सियाम में हम तौबा करते हैं। और अगर अल्लाह पाक हमें किसी से गफलत हो जाती थी, हजूर सरवरे कायनात का मीठा नाम सुनता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता था, हम इस पे भी तौबा करते हैं। या अल्लाह के आगे से कहेंगे, आगे से माँ बाप की खिदमत करेंगे, आगे से अल्लाह पाक हम सियाम जो जितने बकिया रोजे हैं इनका पूरा कदर कीमत करेंगे। अल्लाह पाक तू हमें तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमारे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह रोज़े की हालत में हम सारे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह पाक अपनी हिम्मत और ताकत और तेरी तौफीक से बैठे हुए हैं। या रब्बुल आलमीन ये बैठने की तौफीक तूने ही अता की है। अल्लाह पाक तू हमारी तौबा को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन तू खुद ही फरमाता है जो मुझसे बार बार तौबा करता है मैं मेरी रहमत उसके गुनाहों के आड़े आ जाती है। वो तौबा गुनाह करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। या अल्लाह इस नीयत से बार बार तौबा करते हैं कि खुदा ना खास्ता जब कभी गुनाह करने लगे तो फौरन तेरी रहमत हमारे आड़े आ जाया करे, हम गुनाह कर ही ना पाए। अल्लाह हम गुनाह कर ही ना पाए। या अल्लाह हमें वलायत के मोती तक पहुँचा दे। तुझे सैयद मुजबेर का वास्ता हमें वलायत के मोती तक पहुँचा दे, अपने करम से पहुँचा दे, अपने फजल से पहुँचा दे हमें वलायत के मोती तक। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। मेरे साथ बोले या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। याद रखें जिसने सिद्के दिल से कहा, सच्चे दिल से, यकीन इत्मीनान से कहा, अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसको नई ज़िंदगी मुबारक हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो ऐसे है जैसे अभी पैदा हुआ, आपको नई ज़िंदगियाँ मुबारक हो। याद रखें गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कज़ा बाकी रह जाती है। जितनी साबका नमाज़ें रहती हैं एक एक करके जैसे भी हो सके कज़ा करते रहना, जितनी होगी बाकी अल्लाह अपने करम से माफ़ कर देगा। याद रखना गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हक बाकी रह जाते हैं, जितना हो सका
جس سے زیادتی کی ہے معافی مانگ لینا، یا جن کے حق دینے ہیں ان کے حق دے دینا، تو اللہ نے چاہا تو باقی جو رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرسوم مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف البرى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ اس کی عادت بنا لیں۔ درود ابراہیمی بہت پسندیدہ درود پاک ہے حضور پاک کا، 100 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک جو آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے 100 مرتبہ کی عادت بنا لیں، اور 1000 مرتبہ پر روایت آتی ہے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا وہ یاد رکھیں مجاہدت کے بغیر منزل حاصل نہیں ہو سکتی، مجاہدت کے بغیر ریاضت کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور دنیا میں بھی اس کے نفع ہیں آخرت میں بھی اس کے نفع ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ آج عہد کر لیں کہ آج کے بعد کبھی نماز فجر نہیں ضائع کریں گے۔ خدا نہ خواستہ جب آنکھ کھلے، بیمار ہیں سویا مویا ایک سا ہوتا ہے، جب آنکھ کھلے نماز آپ اٹھ کے سنت اور فرض ادا کریں، اور اس کی اللہ نے اس کو وقت مقررہ پہ فرض کیا، اس کی عادت نہ بنائیں لیکن اس کو ضائع بھی نہ کریں۔ اور جو فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر ادا کرے گا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر ادا کرے گا جنت کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب ادا کرے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء ادا کرے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، جنت قبر کی کیاریاں بن جائیں، اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں قبریں جنت کی کیاریاں بن جائیں، اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دے، جنتیوں کے دیے جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے اتنا رزق دے اتنا رزق دے کہ کبھی کمی نہ آئے۔ تو پھر یہ 5 نمازیں آج مجاہدت کی نیت سے پکے کر لیں کہ ولایت کی ابتدا ان 5 نمازوں سے ہی ہے۔ ولی بے نمازی نہیں ہو سکتا، ولی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ یہ 5 وقت کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آج ہم میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یا اللہ آج ہم میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یا اللہ آج ہم میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یا اللہ تجھے تاج کے صدقے ہم سب کے سروں کی عزت کے تاج ہے۔ یا اللہ یہ لمبی لمبی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، تو نے دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے، اللہ مغز صاحب کو ہی بڑا پسند ہے، تو نے تبھی اس کو مغز کہا ہے۔ یا رب العالمین ہم لمبی لمبی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، تجھے مناتے ہیں، تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ جو ان دعاؤں کے ساتھ شامل ہیں ان کو اکتاہٹ سے بچا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرما، ان کو دعاؤں میں لذت عطا فرما۔ یا رب العالمین درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج بنے۔ یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ پاک واصف علی کے جن بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں ان کو اللہ بس جشنیں عطا فرما۔ اللہ پاک شہریہ شکریہ جو پیپر دیا اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ کل عالم اللہ پاک کل بچوں نے جنہوں نے پیپر دیے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما۔ حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ واصف علی کی والدہ شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما۔ تمام جو اجمیری کھڑے ہیں ان کے والدین عزیز و اقارب جو بیمار ہیں حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک جن کے گھروں میں اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور فرما، بیویوں کی وجہ سے پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور فرما، رزق کی وجہ سے پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور فرما، بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو فکر میں بدل دے۔
اللہ پاک جن کا بچہ گم ہو گیا 1.5 سال ہو گیا سید حجویر کے صدقے اللہ ان کا بچہ ملا دے، جہاں بھی ہے خیر سے ملا دے یا اس کی خبر آ جائے یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارا آج کا یہ 11واں روزہ اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین کل کی سلامتی فرما۔ لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ کہ ہستہ مسیرے کمند ہوا نہ دارم غیرست فریاد رس۔ تو ہی آسی آرا خطا بخشو بس، تو ہی آسی آرا خطا بخشو بس، تو ہی آسی آرا خطا بخشو بس۔ اے اللہ قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، قلبی اور ذہنی ہم سب کو سکون عطا فرما۔ اس ولایت کے 40ویں 10 کے صدقے ہم سب کو ولایت میں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ ولی بنا اور بو ولی بنا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔